یہ پی آئی اے کا ایشو تھا، ظاہر آج گورنمنٹ نے بہت اعلان کیا اور زبردست اعلان کیا. ایک تو پی آئی اے کو پاکستان بلکہ دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن ہونا چاہیے. سیول ایویشن جو ہے اس کو بھی بہت ریمارکیبل ہونا چاہیے، جیسے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے. لیکن سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ نے پہلے تو پوری سیول ایویشن کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے پی آئی اے کو بین کروا دیا 6 ماہ کے لیے پوری دنیا کے لیے، اور ساتھ آپ نے کہا کہ اس لیے کہ یہ جعلی پائلٹس بھرتی ہو گئے تھے، پچھلی گورنمنٹس نے کیے. تو جن لوگوں نے جعلی پائلٹس بھرتی کیے آپ نے ان کو نہیں چھیڑا، آپ نے ان میں سے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا، اور اپنی ایئر لائن کا آپ نے بیڑا غرق کر لیا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کی بہترین ایئر لائن بنائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہے، میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں جب سے یہ ہے تو یہ عجیب سی ایک دکھ ہوتا ہے، ایک عجیب سا دکھ کیوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اچانک شور مچا، جعلی 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 پائلٹس جعلی پائلٹس جعلی، ہم سارے ہو گئے کہ یہ یار پائلٹس بھی جعلی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا 862 پائلٹس ہیں جن میں سے پتہ نہیں 262 آج زیادہ ہو گئے، آج ہے 236 نہیں اس میں، اچھا اس میں 262 ہو گئے. اچھا پھر انہوں نے کہا، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ 148 ہیں پی آئی اے کے، باقی دوسری ایئر لائنز کے بھی ہیں. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اچھا وہ جو ایک یاسر پیر زادہ صاحب نے کالم لکھا کہ 148 میں سے 39 ایسے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، اور کوئی 36 یعنی ایسے ہیں جو جن کے غلطیاں ہیں، جن کے نام غلط آ گئے ہیں. ان میں سے ایک اس کا بھی نام تھا جو حویلیہ میں حادثے میں مارا گیا بیچارہ پائلٹ، وہ بھی اس میں شامل تھا. تو پہلا ہم نے سب سے بڑا یہ کیا، 2 پریس کانفرنسیں، 2 تقریریں، 2 ٹی وی ٹاک شوز کھڑکا دیے ہمارے وزیر صاحب نے، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ کھوتا ریڑھی والے لوگ تھے، یہ اوان ایکسپریس اور نیازی ایکسپریس کے لوگ تھے. ان کو پچھلوں نے نذرانے لے کر اور پیسے لے کر بھرتی کیا تھا، اور ہم نے آ کر ان کو نکالا ہے. تو جو ساری ہماری پی آئی ہے الحمدللہ جعلی پن سے بھری پڑی ہے. اب اس کے بعد یورپین ملک، اس کے پہلے تو وہ انگلینڈ نے بند کر دیا، اقوام متحدہ نے بند کر دیا، ہر طرف سے ہمارے بلکہ پائلٹس جہاں دوسری ایئر لائنز میں تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ ریلوے پہ آئیں، ریلوے کے بتائیں کہ کتنے ہیں جن کو نظر نہیں آتا، اور وہ ہم سیٹوں پہ ان کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں، کوئی 100-150 تو ہوگا. تو شیخ رشید صاحب نے جو 1 لاکھ بھرتیاں کرنی ان سے پہلے الحمدللہ یہ کر لیں کہ یہ بتا دیں کہ تاکہ ریلوے بھی اور یہ ایک بہت بڑی نالائکی ہے. ڈیزاسٹر گورنمنٹ خود کریٹ کر رہی ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب دیکھیں پریس کلب کا انہوں نے خود کریٹ کر لیا، نہیں کو کہا تھا نہیں. اب یہ سب سے بڑا یہ، اب آپ کس طرح اس کو کریں گے؟ آپ کا جو مذاق بن گیا ہے، جو جگ انسائی بنی ہے، جو اس کے بعد بھارت میں آپ کا کیا وہ لیڈیں لگی پوری دنیا میں، کیا ہے کہ آپ کا سسٹم کیسا ہے؟ کبھی آپ کا کرکٹر کہتا ہے کہ میرا کرونا پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کبھی آپ کے پائلٹس جعلی نکل آتے ہیں، کبھی آپ کا باقی سارا جعلی. یہ ساری چیزیں بھٹی صاحب ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ملک ان چیزوں کو چھپاتا ہے، چھپا کے فارغ کر دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کر دیتا. ہم نے تو چوک میں کسی کو فارغ نہیں کیا، چوک میں کہہ دیا. سر انڈیا میں میں آخری بات، انڈیا میں ایک جو جس نے 35 سال سروس کی تھی وہ جعلی اس کی ڈگری نکل آئی. اس کے بعد انہوں نے انکوائری شروع کی، ان کے 872 پائلٹس مشکوک نکلے. رپورٹ انہوں نے کی، آج تک پتہ چلا ہے بالکل دنیا میں کسی جگہ پتہ نہیں چلتا. ساوی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ پرائم منسٹر صاحب پہلے کہتے تھے ہم کرپٹ ہیں، آپ انہوں نے کہا ہم جعلی بھی ہیں، تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ گئی کہ کسی بھی فرنٹ پہ کہ یہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے، تو میرے خیال میں وہ تو انعام کا حقدار ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ کہ دیکھیں انسان جس طرح خود ہوتا ہے تو اس کو پھر دوسرے بھی اسی طرح نظر آتے ہیں، عموماً دوسروں کے بارے میں بھی اس رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن جعلی تھا، یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ قیادت جعلی ہے. تو ان کو اگر ہر ایک جعلی نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں وہ حق بجانب ہیں. ابھی یعنی آپ دیکھیں جو بٹی صاحب نے بات کی نا پی آئی اے کے، آپ جانتے ہیں کہ میں انتہائی نان ٹیکنیکل آدمی بھی ہوں اور یہ حساب کتاب کے معاملات کو بھی بالکل نہیں سمجھتا. لیکن پہلے دن انہوں نے جب یہ اس کے خلاف اپنے پائلٹس کے خلاف گواہی دی تو مجھ جیسا آدمی بھی سمجھ گیا. تو میرے وہ ٹویٹ ریکارڈ پہ ہے کہ اس کے بعد باہر کی دنیا کا کوئی آدمی کیسے پی آئی اے میں سفر کرے گا؟ اگر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے
غلام سرور خان صاحب, اور یہ ہم صرف اس کے کھاتے میں نہیں ڈال رہے, ظاہری بات ہے وہ تو پرائم منسٹر اور حکومت کا ایک کلیکٹیو ڈیسیجن تھا, اور وہ کہتے بھی کہ میں نے ان سے پوچھنے کی وہ کر دی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ یہ ہمت کرتے کہ پائلٹس کو جعلی ثابت کرنے کی بجائے اس وقت یہ کہتے کہ اس اسمبلی میں کون کون سے لوگ ہیں جو جعلی ممبر ہیں, تو شاید اس کا یہ ملک پہ بھی بڑا احسان ہوتا, اور خود اپنی پارٹی پہ اور پاکستان پہ بھی بڑا احسان ہوتا. آپ کا صرف یہ کا نہیں, کس چیز کی ان کی کوئی سمت معلوم ہے, وہ کیا خارجہ پالیسی کی کوئی سمت معلوم ہے؟ یہ جو اس روز کیا اسامہ بن لادن کو شہید کہنے, ایک تو اس وقت اس چیز کو یاد کرنے کی ضرورت کیا تھی, میں تو ابھی تک اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ پھر معیشت کا دیکھیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں, اور میں تو یہ انصاری صاحب کو اس بات پہ بھی خراج تحسین وہ پیش کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو کچھ کیا, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو سوچ سمجھ کے پہلے دن سے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اس میڈیا کو دبانا ہے, اس کو بدنام کرنا ہے, اس کو بے عزت کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ خود وہ میڈیا جس نے سب سے زیادہ ان پہ احسان کیا ہے, اور جس میں خود میرا گروپ سب سے زیادہ اس گناہ میں اور اس جرم میں شریک رہا ہے, تو میڈیا کے معاملے میں انہوں نے جو محسن کشی کی, اور ابھی انہی میڈیا کو تقسیم کرنے, بدنام کرنے, اس کا گلا دبا, پھر نمائشی طور پر آپ یہ تو خود ایک ایشو کریٹ کر لیا گورنمنٹ نے, اور پورے پاکستان کے جو مین پریس کلبز ہیں ان سب کو اپنے خلاف کر لیا بغیر وجہ کے. کو آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ اس طرح چیکس ڈسٹریبیوٹ کریں, پھر اس کے یہ ان کو امبیرس کریں اور اس کے بعد خود امبیرس ہوں, ادارے اپنے لیے کریٹ کر لیا نا. مالک صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ایک چیز اچھی ہے اس سارے پی آئی اے کے اور سول ایویشن کے ایشو میں کہ کم از کم گورنمنٹ نے کرج کا مظاہرہ کیا, اس سے کہا کہ ہمارے لائسنس خراب ہیں, ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر پرابلم ہے, ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ اس طرح نہیں, یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اتنا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. جاوید بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز کرنے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں فار ایگزامپل جب آپ انویسٹیگیشن موڈ میں ہوتے ہیں, آپ نام نہیں دیتے, چلے آپ تعداد دے دیں, آپ کہہ دیں اتنے پائلٹس تھے, اتنے کیا ہیں. دوسرا یہ ہمیں پتہ لگنا بڑا ضروری ہے کہ یہ پہلے ایشو ان کے نوٹس میں کب آیا, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کب پتہ لگا کہ یہ کتنے پائلٹس کی مشکوک ہیں, ڈگریاں ہیں, واٹ ایور, اور اس کے بعد اس سٹیج تک پہنچنے میں جب ہم نے اٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے نام لے دیے, کتنا ٹائم گزرا, اور کیا درست تھا جب تک سرٹیفکیشن نہ ہو جاتی, کنفرم نہ ہو جاتا, کیا نام لینے درست تھے. آئی تھنک اس کے یہ ہینڈل بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. بالکل یہ چیزیں ہونی چاہیے, سامنے نکلنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے پہلے باقی دوست پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک بہت بڑا ڈیمیج ضرور کیا ہے کریڈیبلٹی کو انٹرنیشنلی, ایک سیریس ایشو ہے. تو پکا کے کھانا سامنے رکھ دیں, بڑا فرق ہوتا ہے. آدھا کھانا پکا کے اگر آپ شو ڈال دیں تو obviously اس کے نقصانات ہیں. آئی تھنک یہ مس ہینڈل ڈیفینیٹلی ہوا ہے, اور یہ منسٹریل لیول پہ مجھے زیادہ, لیکن اب مالک صاحب گورنمنٹ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے مس ہینڈلنگ کی ہے. کل کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا, شاہ محمود قریشی صاحب نے اٹھایا, اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. آج بھی 3 منسٹرز بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں پی آئی اے میں اب جو پائلٹس ہیں بہت اچھے ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے بہت وقت گزر چکا ہے, اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک سوال آپ کے پاس مالک صاحب چھوڑ کے میں نے بریک لینی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے کام اگر آپ نے سول ایویشن کو بہتر بنانا ہے یا پھر آپ نے پی آئی اے کو بہتر بنانا ہے تو یہ ہوا بازی کے منسٹر نے کرنا ہے. لیکن آج ہوا بازی کا منسٹر ان منسٹرز میں شامل نہیں تھا, جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام دوسری کسی وزارت کو کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مالک صاحب یہ فرمائیے کہ سر ہوا بازی کے وزیر کہاں غائب ہیں؟ یا تو پھر ان کا پورٹ فولیو واپس لیا جا رہا ہے, یا پھر گورنمنٹ یہ سمجھیے وزیر یہی رہے ہیں لیکن یہ کام جو ہے علی زیدی صاحب کریں گے پی آئی اے کو بہتر بنانے کا یا پھر سول ایویشن کو دنیا کا بہترین بنانے کا. بات یہ چوائس صاحب, وزیر صاحب کافی عرصے سے غائب ہے. میں بلکہ آج ہی بات کر رہا تھا کسی سے, بتایا آواز نہیں آ رہی ہے مالک صاحب آپ کی. جی بہتر ہوئی. صافی صاحب یہی سوال آپ سے. صافی صاحب یہی سوال آپ سے. مالک صاحب آپ کی آواز ٹھیک کرتے ہیں. جی صافی صاحب. ہوا بازی کے وزیر میرے خیال میں خود ہوا میں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں یہ ایک عجیب ہمیں حکومت ملی ہے
کہ جس بندے کا جو کام ہوتا ہے بالکل پوری کوشش کر کے تحقیق کر کے اس سے الٹ ڈیوٹی ان کو دے دی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں معید یوسف صاحب نیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے یہاں پہ اس کام کے لیے لائے بھی گئے تھے. ان کو جناب ادھر بٹھا کے جہازوں کا یہ کرنا، جہازوں کو اسی طرح کرنا، یہ ڈیوٹی ان کو دے دی گئی. حالانکہ وہ یا ہوابازی کا کام تھا یا اوورسیز کا جو منسٹر ہے یہ اس کا کام تھا. اب اوورسیز والا پھر چونکہ پرائم منسٹر صاحب کے چہیتے ہیں تو ویسے تو پورا پاکستان تقریباً وہ خود چلا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کے معاملات ہوں یا باقی معاملات ہوں وہ زیادہ تر وہ چلاتے ہیں. ابھی علی زیدی صاحب کو اب ہمیں تو ایک سمجھنے سے قاصر تھے کہ ان کو جو ہے جو پہلی وہ دے دیا گیا تھا کہ اس کے کیا ان کی ایکسپرٹی تھی. اب وہ اپنے بحری جہازوں کو چھوڑ کے وہ ادھر آ کے ہوائی جہازوں کی فکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آج مبارک کو، مالک صاحب کو اور صافی صاحب کو ڈان لگ رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایسے ڈان. دوسرا، اس سارے ایپیسوڈ پہ ایک شعر ہے جو میں نے پرسوں ہی بڑی محنت سے گاڑی بھگا کر ٹرک کے پیچھے سے پڑھا ہے اس حکومت کے نام. نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں چیزوں کو گرانا ہوتا ہے. جب چیزیں بنانی ہیں سب سے پہلے گرانی ہے. پی اے گرا دی، اب اس کو ہم 6 مہینے میں 8 مہینے میں انشاءاللہ بنائیں گے. اچھا، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کس سے بنانی. ہاں، کس نے بنانی. ہوا بازی والے نے تو وہ جو 2 تقریریں، 2 پریس کانفرنس، 2 ٹاک شو کھڑکائے نا، تو اس کے بعد ان کو اب اگلے بندے نے آنا ہے، اس کے بعد آگے آنا ہے، اس کے بعد اگلے نے آنا ہے. پھر زلفی صاحب بھی اس پر ایک پریس کانفرنس کریں گے ان قریب، وہ بھی اس پہ کریں. بیسک چیز یہ ہے کہ ابھی تک بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جعلی ہے، مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں. یہ نئے طریقہ امتحان کی وجہ سے فیل ہیں، ان کی ڈگریاں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، ان میں سے لیکن ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ پچھلی حکومتوں نے کیا، جو بھی کیا پچھلی حکومتوں نے، وہ تو اور مصنوعی طور پر ان کو روک کے رکھا ہوا تھا پی آئی اے میں انہوں نے ان کو. اور اچھا دوسری بات ہے کہ نئے ان کی ٹریننگ بھی پوری ہے، فلائنگ بھی پوری ہے، ٹریننگ بھی پوری ہے، فلائنگ بھی پوری ہے. اور اب کتنا اچھا ہوتا خاموشی سے ان کو پہلے ایک مرتبہ کیا جاتا، خاموشی سے ان کی تحقیقات ہوتی، خاموشی لوگوں کو فارغ کرتے، کم از کم پی اے بچ جاتا اور آپ کو نئی سیولائزیشن نہ بنانی پڑتی. اچھا، جب وہ دو ٹی وی ٹاک شوز، 2 پریس کانفرنسز، 2 تقریروں کے بعد پی آئی اے والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بتا دو یار کہ ہمارے کون کون سے جعلی ہیں. یعنی ان کو نہیں بتایا، دنیا کو پہلے ہم نے باخبر کیا کہ یہ ہمارا ہے. اور یہ بڑا ضروری تھا کہ جو 45 لاکھ نذرانہ لے کر پائلٹوں کو بھرتی کرتے تھے نا، اب ان کی باری، اگلی پریس کانفرنس ان پر ہوگی. تو اس لیے یہ، اور آپ 3 4 5 مہینے میں آپ کو کوئی قابلیت پہ شک ہے؟ آپ اس طرح طنز کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، ہاں بڑا ہو جائے گا. ایسے نئے پائلٹ آئیں گے، نئے جہاز آئیں گے. ہونا چاہیے کہ پاکستان جیسا ملک بھی 6 مہینے میں ایک نئی سیولائزیشن کریٹ کر سکتا ہے. ہاں، ایسا ہوگا کہ کمال ہوگا. جی صاحب صاحب، جی پہلے تو میں آپ صاحب بولیے گا، میں نے انصاری صاحب کی طرف جانا. پھر اصل میں ایک تو میں نے بھٹی صاحب نے مجھے اور مالک صاحب کو کہا کہ ڈان لگ رہے ہیں. میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا تھا، ڈان تو وہ لوگ لگنے چاہیے اس وقت جو اس حکومت کو لانے کے لیے بڑے بےتاب تھے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ان لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے، یہ جو جن کے پاس حکومت ہے. پہلے دن میں نے کہا تھا کہ جہاز کے کپتان میں اور ملک کے چلانے والے کپتان میں بنیادی فرق ہے. جہاز کا کپتان اگر جہاز کو ڈبوتا ہے تو پہلے وہ بیچارہ خود ڈوبتا ہے. اس لیے اگر کوئی پائلٹ اپنے اس پہ اعتماد نہ ہو تو وہ کبھی بھی جہاز میں نہیں بیٹھے گا. لیکن اس وقت ملکی جہاز جس کپتان کے حوالے کیا گیا ہے تو وہ اپنی کپتانی کو بچانے کے لیے ملک کو ڈبو رہا ہے. تو ان لوگوں نے جو چونکہ اپنے کپتان کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھا ہے تو اس لیے وہ جہاز چلانے والے کپتان کو بھی اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. اچھا، پھر بنیادی مشن ان کا دیکھیں، نہ اصلاح لگتا ہے نہ اور کچھ، یہ لگتا ہے کہ تحریک بدنامی ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے کو بدنام کریں. مثلا پی آئی اے کے معاملات ہیں، اگر جن لوگوں نے جعلی بھرتی کیے تھے تو پیپلز پارٹی نے کیے ہوں گے، اس میں شاہ محمود قریشی بھی وزیر تھے، ان میں اگر قاپ لیگ میں ہوتے غلام سرور خان وزیر تھے، اور فواد چودھری پیپلز پارٹی میں ان کے ساتھ مشیر تھے.
پھر نون لیگ والے ان کے ساتھ عمر ایوب اور یہ سارے، تو بھائی ان کو بٹھاؤ، ان سے پوچھو کہ کس کس نے کیا کیا، جلدی اور آرام سے ان کے خلاف کارروائی کرو. اسی طرح آپ میڈیا کا دیکھیں. صحیح بات. دیکھیں وہ فرانسک ایک انکوائری کمیشن نے ایک فرانسک رپورٹ دی ہے نا، جن لوگوں نے کیا ہے آپ ان کو پکڑ لیں، اور جن لوگوں کے لائسنس جعلی ہیں آپ ان کو فارغ کر دیں. لیکن وہ پوری عمارت گرا دینا اپنی، یہ میرا خیال ہے یہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں کیا.